لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صدق اللہ العلی العظیم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے سورۃ النبا کے پہلے رکوع کی آخری آیتوں کی تفسیر بیان کرنی ہے. پہلے آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تفسیر ملاحظہ فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بڑا مہربان ہے. ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک معین وقت ہے. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا سو تم سب گروہ گروہ ہو کر آؤ گے. وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھل جاوے گا پھر اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے. وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ ہٹا دیے جائیں گے پھر وہ ریت کی طرح ہو جائیں گے. ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم ایک گھات کی جگہ ہے. للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ. لابثین فیہا احقابا، وہ اس میں بے انتہا زمانوں رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہ اس میں نہ کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی پینے کی چیز کا. الا حمیما وغساقا، بجز کھولتے ہوئے پانی کے اور پیپ کے. جزاء وفاقا، یہ پورا بدلہ ملے گا. انہم کانوا لا یرجون حسابا، وہ حساب کا اندیشہ نہیں رکھتے تھے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور ہماری آیتوں کو خوب جھٹلاتے تھے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر ایک چیز کو لکھ کر کے ضبط کر رکھا ہے. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، سو چکھو ہم تمہارے عذاب کو بڑھاتے ہی چلے جائیں گے. یہ آیات کا ترجمہ تھا اور اب تفسیر ملاحظہ فرما لیجیے. ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک معین وقت ہے. کفار و مشرکین قیامت کے منکر تھے اور بعض بعد الموت کا انکار کرتے تھے. اپنے انکار میں وہ ایک بات یہ بھی کہتے تھے کہ جب قیامت کا وقوع یقینی ہے تو پھر قیامت واقع کیوں نہیں ہو جاتی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فیصلے کا دن یعنی قیامت کا دن ایک معین وقت ہے. قیامت کے وقوع کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے اور قیامت کا وقت جب آ جائے گا تو قیامت واقع ہو کر کے رہے گی. نہ تو کسی کے انکار سے قیامت ٹل سکتی ہے اور نہ کسی کے اصرار کرنے سے قیامت جلدی واقع ہو سکتی ہے، بلکہ قیامت کے لیے تو ایک وقت معین ہے. جب وہ وقت آ جائے گا تو قیامت واقع ہو جائے گی. قیامت کے سلسلے میں اور اس کے وقوع کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کا وقوع کب ہوگا. قیامت کے وقوع کی ابتدا سور سے ہوگی اور سور کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی نے اللہ کے پیغمبر حضرت نبی پاک علیہ السلام سے سور کی بابت پوچھا کہ یا رسول اللہ، سور کیا چیز ہے؟
اللہ کے پیغمبر حضرت نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سور ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے، اور یہ سور میں پھونک مارنا 2 مرتبہ ہوگا۔ پہلی مرتبہ کو نفخہ اولا اور دوسری مرتبہ کو نفخہ ثانیہ کہتے ہیں۔ نفخہ اولا میں یہ ہے کہ جب اول دفعہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے تو اس سے ایک آواز نکلے گی، اور یہ آواز اپنی خوفناکی کے ساتھ بڑھتی چلی جائے گی، اور اتنی خوفناک ہو جائے گی کہ سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور بے ہوشی ہی میں سب مر جائیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور میں پھونک مارنے کا حکم ملے گا، لہذا آپ دوسری مرتبہ سور میں پھونک ماریں گے، جس کے نتیجے میں سب لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور زندہ ہو کر کے حساب و کتاب کے میدان میں گروہ در گروہ، جماعت در جماعت کی شکل میں اکٹھا ہوں گے، جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، سو تم سب گروہ گروہ ہو کر کے آؤ گے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ بے شمار گروہ ہوں گے، کفار و مشرکین کا الگ گروہ، مسلمانوں کا الگ گروہ، جھوٹ بولنے والوں کا الگ گروہ، اور صدیقین کا الگ گروہ، شہداء کا الگ گروہ، اور اسی طرح گناہ گاروں میں کہ قاتلین کا الگ گروہ، دھوکہ دینے والوں کا الگ گروہ۔ خلاصہ یہ کہ بے شمار جماعتوں کی شکل میں لوگ حساب و کتاب کے میدان میں یکجا ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ حساب و کتاب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کو کھول دیا جائے گا، سو اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ فرشتوں کے نزول کے لیے آسمان کو کھول دیا جائے گا، اور اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، کہ قیامت میں پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا۔ آج جو ان کو ثبات ہے اور وہ قائم ہے، ان کا یہ ثبات، ان کا یہ قیام ختم ہو جائے گا، وہ تو ریت کے مانند ہو جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، کہ بے شک جہنم ایک گھاٹ کی جگہ ہے۔ جہنم کے اوپر ایک پل ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، مومن بھی کافر بھی۔ مومن ایمان کے نور کے ساتھ بغیر کسی دقت اور پریشانی کے آرام سے گزر کر کے جنت میں پہنچ جائیں گے، اور کافر لوگ اور جہنمی لوگ اس پل سے گزرنے نہیں پائیں گے، اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں لِلطَّاغِينَ مَآبًا، کہ جہنم تو سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ جہنم میں گناہ گار لوگ جائیں گے۔ مسلمانوں میں جو گناہ گار ہوں گے اور جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے دوزخ کے اندر جائیں گے، اور جب ان کی سزا پوری ہو جائے گی تو وہ جہنم سے باہر نکال لیے جائیں گے، اور پھر ان کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اور کفار کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لابسین فیہا احقابا، کہ وہ اس میں
بے انتہا زمانوں رہیں گے، یعنی کفار و مشرکین جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، کہ جہنمیوں کی حالت یہ ہوگی کہ نہ تو وہ اس میں کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھ پائیں گے اور نہ کسی پینے کی چیز کا، نہ ان کو دل کی کوئی ٹھنڈک ملے گی، نہ ان کو پانی کی ٹھنڈک ملے گی، ان کو کوئی ٹھنڈی چیز میسر نہیں ہوگی کہ جس سے وہ سکون حاصل کر سکیں، اور نہ کوئی پینے کی چیز ان کو دی جائے گی۔ دوزخیوں کو جب دوزخ کا عذاب ہوگا تو اس عذاب کے نتیجے میں ان کو شدت کی پیاس لگے گی۔ دوزخی اور جہنمی لوگ پانی پانی پکاریں گے، مگر ان کو ایسا پانی دیا جائے گا جو کھولتا ہوا ہوگا، کہ جب وہ اس کو اپنے منہ کے قریب کریں گے تو ان کا منہ جھلس جائے گا، جل جائے گا، اور جب وہ اس کو پئیں گے تو ان کی انتڑیاں پھٹ جائے گی اور جل جائے گی۔ اور دوسری چیز جو جہنمیوں کو دی جائے گی ان کی فرمائش پر، تو جہنمیوں کے زخموں کی مواد اور پیپ ان کو دی جائے گی، یہ ان کی پیاس بجھانے کے لیے ہوگا، یہ ان کی غذا کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جزاء و وفاقا، کہ یہ ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا، جو انہوں نے بدعملیاں کی ہے اس کی سزا ان کو مل کر رہے گی۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، اور یہ کفار و مشرکین یہ تو اس بات کا اندیشہ ہی نہیں رکھتے تھے کہ قیامت واقع ہوگی، بلکہ یہ تو قیامت کا انکار کرتے تھے، اور جب ان کو ہمارے پیغمبر ہماری آیتیں پڑھ کر کے سناتے تھے تو یہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ یہ قیامت کے وقوع کو جن میں باری تعالیٰ نے بیان کیا ہے تو یہ کہتے تھے کہ قیامت کا وقوع نہیں ہوگا، یہ سب جھوٹ ہے۔ آج ان کو پتہ چل رہا ہے کہ جب ان کو دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھنا پڑ رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، کہ یہ سمجھتے تھے کہ بدعملیوں کو کر کے یہ بدعملیوں کا ہمیں حساب نہیں دینا پڑے گا، حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے تو ہر ایک چھوٹی بڑی چیز کو لکھ کر کے محفوظ کر رکھا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، سوچ مزہ چکھو کہ ہم تمہارے عذاب کو بڑھاتے ہی چلے جائیں گے، یعنی جہنم میں جہنمیوں کے عذاب کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہی جائیں گے، ان کا عذاب کم نہیں ہوگا۔ یہ آیت جہنمیوں کے لیے بہت سخت ترین آیت ہے، اور یہ آیت جہنمیوں کے لیے بہت ہی مایوس کن آیت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بابت معلوم کیا کہ جہنمیوں کے لیے سب سے سخت ترین آیت کون سی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ
فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کے لیے سب سے سخت ترین آیت فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، بلکہ حدیث میں ہے کہ جب جہنمی لوگ اس بات کی درخواست کریں گے کہ ہمارے عذاب کو کچھ کم کر دیا جائے، ہلکا کر دیا جائے، تو باری تعالی ان پر یہ اعلان فرمائیں گے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، مزہ چکھو تم، ہم تمہارے عذاب کو کم نہیں بلکہ اس عذاب کو بڑھاتے جائیں گے۔ اللہ تعالی جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ Like, comment, and subscribe.